سورہ عنکبوت، جو کوئی اچھا کرتا ہے وہ اپنے لیے ہی اچھا کر رہا ہے، اس کا بدلہ اس کو کل اچھا ہی ملے گا۔ آزمائش اللہ تعالیٰ ضرور کرے گا اور یہ ثابت کر کے رہے گا کہ مومنین کون ہیں اور منافق کون ہیں۔ موقع امتحان میں دیا جاتا ہے ہر شخص کو صحیح جواب دینے کا، غلط جواب دینے کا۔ جو کوئی اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا امیدوار ہے تو وہ جان لے کہ اللہ کا معین وقت آیا چاہتا ہے، اللہ سب کچھ سننے والا، جاننے والا ہے۔ یعنی سختیاں برداشت کر کے اللہ تعالیٰ کے لیے وفاداری کو ثابت کرتا ہے اور سچائی کو ثابت کرتا ہے، اس کی جو کمیاں کوتاہیاں ہوں گی اس کو اللہ معاف کر دے۔ یہ والدین کے حقوق ہیں، لیکن وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي الَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم۔ اے بی میڈیا کے پلیٹ فارم سے اسلام کے بنیادی نظریات کے ساتھ محمد سہیل ریاض آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، قرآن مجید کی 29ویں سورت سورہ عنکبوت کا پہلا رکوع ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع ہے۔ ناظرین، یہ رکوع اپنے اندر ہدایت کا وسیع پیغام ہمارے لیے لے کر موجود ہے۔ اس میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے مومنین کو یہ بات سمجھائی ہے کہ صرف اسلام کا اعلان کر دینے کے بعد ایسا نہیں ہوگا کہ ان کی آزمائش نہ کی جائے، بلکہ جیسے سابقہ مومنین کی آزمائش کی گئی، سابقہ امتوں میں سے ان کی بھی آزمائش کی جائے گی، اور برے راستوں پر چلنے والوں کو تنبیہ کی گئی ہے کہ اللہ کی پہنچ سے اور اللہ تعالیٰ کے علم سے کوئی بھی چیز باہر نہیں ہے۔ جس وقت ان کا معین وقت ختم ہو جائے گا تو ان کو اپنے کیے کا جواب دینا پڑے گا، اور اللہ تعالیٰ سچے اور جھوٹوں کو الگ کر کے رہے گا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس بات سے بھی برات کا اعلان کیا ہے کہ لوگوں کے اعمال یا لوگوں کی کسی چیز سے اللہ کا کوئی فائدہ ہے، اور ہمیں یہ بھی بات اللہ تعالیٰ نے سمجھائی ہے کہ جو کوئی اچھا کرتا ہے وہ اپنے لیے ہی اچھا کر رہا ہے، اس کا بدلہ اس کو کل اچھا ہی ملے گا۔ اسی طرح والدین کے ساتھ حسن سلوک، لیکن کسی ایسے معاملے میں ان کی بات ماننے سے منع کیا گیا ہے جو کہ جائز باتوں کے خلاف ہے۔ آخر میں مومنین کا طرز عمل اور منافقین کا طرز عمل تضاد ہے، اور اللہ تعالیٰ نے منافقین کو اس بات سے متنبہ فرمایا ہے کہ آزمائش اللہ تعالیٰ ضرور کرے گا اور یہ ثابت کر کے رہے گا کہ مومنین کون ہیں اور منافق کون ہیں۔ اس سے پہلے کہ پروگرام کا آغاز کریں، میں چاہوں گا کہ اس رکوع کا ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کر دوں، تاکہ اس کے بعد ہم اپنے استاد محترم ڈاکٹر عبدالسمیع صاحب سے سمجھیں گے کہ اس ایک رکوع میں اتنے وسیع جو احکامات ہیں اور جو ہدایت کے پہلو ہیں وہ کیوں اکٹھے کیے گئے ہیں۔ سب سے پہلے اس رکوع کا ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم۔ کیا یہ لوگ سمجھ بیٹھے ہیں کہ وہ چھوڑ دیے جائیں گے یہ کہنے پر کہ ہم ایمان لے آئے ہیں اور انہیں آزمایا نہیں جائے گا؟ ہم تو ان سے پہلوں کو بھی ہم نے خوب آزمایا تھا۔ بس اللہ ظاہر کر کے رہے گا کہ ان کو جو سچے ہیں اور ان کو جو جھوٹے ہیں۔ کیا برائیاں کرنے والے سمجھتے ہیں کہ وہ ہمیں ہرا دیں گے؟ وہ بہت ہی برا نتیجہ نکال رہے ہیں۔ جو کوئی اللہ سے ملاقات کا امیدوار ہے وہ جان لے کہ اللہ کا وقت معین آیا چاہتا ہے، اور وہ سب کچھ سننے والا، جاننے والا ہے۔ یاد رکھو، جو سچائی اور راست بازی کی راہ میں تکلیف اٹھاتا ہے تو وہ اپنے ہی بھلے کے لیے اٹھاتا ہے۔ یقیناً دنیا کے تمام لوگوں اور ان کے اعمال سے اللہ کا کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ وہ لوگ جو ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے، ہم لازماً ان کی برائیوں کو ان سے دور کر دیں گے، اور ہم یقیناً ان کو ان کے اعمال کا بہترین بدلہ دیں گے۔ اور ہم نے انسان کو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کی وصیت کی ہے، لیکن اگر وہ تمہیں مجبور کریں کہ تم میرے ساتھ کسی کو ایسے شریک بناؤ جس کے بارے میں تمہیں کوئی علم نہیں، تو ان کا کہا نہ ماننا۔ میری ہی طرف تم سب کا لوٹ کر آنا ہے، اس وقت میں تمہیں تمہاری حرکتیں جتلاؤں گا۔ جو لوگ ایمان لا کر نیک عمل کریں گے ہم انہیں لازماً نیکوں میں شمار کریں گے۔ لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو دعویٰ کرتے ہیں ہم اللہ پر ایمان لے آئے، لیکن جب انہیں اللہ کے راستے میں تکلیف پہنچائی جاتی ہے تو لوگوں کی طرف سے آنے والی آزمائش کو اللہ کی سزا سمجھ بیٹھتے ہیں، اور جب تمہارے پاس تمہارے رب کی مدد پہنچتی ہے تو یہی لوگ کہنے لگتے ہیں ہم تو تمہارے ساتھ ہیں۔ کیا اللہ جہاں والوں کے سینوں میں موجود رازوں سے خوب واقف نہیں ہے؟ اور اللہ ظاہر کر کے رہے گا ایمان والے کون ہیں اور منافق کون ہیں۔ اور کافروں کے بڑے ایمان والوں سے کہتے ہیں بے فکر ہو جاؤ، ہمارے پیچھے چلو، ہم تمہارے گناہوں کا بوجھ اٹھا لیں گے، جبکہ یہ ان کے گناہوں میں سے کسی کا بوجھ نہیں اٹھائیں گے۔ یہ سراسر جھوٹے ہیں۔ ہاں، وہ اپنے گناہوں کا بوجھ اٹھانے کے ساتھ ساتھ ان کے گناہوں کا بوجھ
بھی اٹھائیں گے اور جہنم میں جائیں گے، اور ان سے لازماً ان کی افتراء پردازی پر روز قیامت پوچھ گچھ ہوگی۔ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحب، یہ رکوع بہت طویل رکوع ہے، اور جس میں آغاز اس کا ایسا ہے کہ کیا یہ لوگ یعنی صاف اشارہ ایمان والوں کی طرف ہے، سمجھ بیٹھے ہیں کہ ان کو چھوڑ دیا جائے گا؟ یعنی ہم نے تو پہلوں کی بہت آزمائش کی تھی، ان کی بھی آزمائش ہوگی، تو پھر یہ جو مکہ میں جو ظالم مسلمانوں پر ہو رہے تھے، تو کیا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھے؟ ٹیسٹ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا، لیکن ظالم جو تھے وہ آن دیئر اون یہ کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ کی اس بڑی پلاننگ میں فٹ ہو رہے تھے۔ یعنی کہ یہ ہونا ہی تھا، جب بھی کسی نے ایسی دعوت دی ہے تو اس کا رزلٹ یہی نکلا ہے۔ جیسے امتحان جو ہوتا ہے نا، جی بالکل۔ ایگزامینر جو ہے وہ جان بوجھ کر کنفیوزنگ سوال پوچھتا ہے جی بالکل۔ طالب علم سے، تاکہ طالب علم کنفیوز ہو کر غلط جواب دے۔ بالکل ٹھیک۔ ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ تعالیٰ موقع دیتا ہے، موقع امتحان میں دیا جاتا ہے ہر شخص کو صحیح جواب دینے کا، غلط جواب دینے کا۔ بالکل ٹھیک۔ تو اللہ تعالیٰ اس دنیا میں موقع فراہم کرتا ہے ہر شخص کو ٹھیک پرفارم کرنے کا یا غلط پرفارم کرنے کا، بالکل ٹھیک۔ لیکن اس کا امتحان اس میں ہو جاتا ہے۔ لیکن سر، جس طرح یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ ریفرنس دیا ہے کہ سابقہ قوموں کو بھی ہم نے خوب آزمایا، اللہ ثابت کر کے رہے گا کون سچے ہیں اور کون جھوٹے ہیں، یعنی ایمان والوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ جی، پچھلا ہمارا نفاق کا مضمون گزرا ہے نا۔ جی ٹھیک۔ نفاق کیا ہے؟ اللہ کے دین کے راستے میں جو مشکلات آئیں ان سے ڈر کر قدم پیچھے ہٹا لینا، اور جو تقاضے ہیں دین کے ان کو پورا نہ کرنا۔ بالکل ٹھیک، یعنی اس کی جو آپ کو آگے سے مخالفت آ رہی ہے اس سے ڈر کے پیچھے ہٹ جانا۔ اچھا سر، یہ چوتھی آیت ہے، اس میں یہ برائیاں کرنے والوں کے سے کہا گیا ہے کہ کیا یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ اللہ کو ہرا دیں گے؟ پہلے میرا آیت نمبر 3 کی طرف دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ ثابت کر کے رہے گا کہ سچے ہیں یا جھوٹے ہیں۔ سچے کون ہیں، جھوٹے کون ہیں۔ ٹیسٹ ہمیشہ آزمائش سے ہوتا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ ٹھیک ہے نا؟ ہم سب کلمہ پڑھتے ہیں، سارے دعوے دار ہیں کہ پکے مومن ہیں، لیکن ثابت کیسے ہوگا؟ جب کوئی مشکل وقت آئے گا تو ثابت ہوگا کہ سچا کون ہے، جھوٹا کون ہے۔ اس کی بڑی ٹپیکل مثال قرآن مجید میں آئی ہے، سورہ احزاب کے اندر۔ غزوہ خندق کے موقع پر، غزوہ احزاب کے موقع پر ایک بڑی ٹائٹ سچویشن تھی، مسلمان رفع حاجت کے لیے بھی باہر نہیں جا سکتے تھے مدینے سے۔ تین طرف جو ہے وہ باغات اور پہاڑ تھے، اور ایک طرف مورچہ تھا، وہ خندق تھی، سامنے مشرکین کی فوج کھڑی تھی۔ تو اس وقت جو منافقین تھے ان کی زبان پر یہ الفاظ آئے کہ ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا، اللہ اور اس کے رسول نے تو ہمیں دھوکہ دیا، ہمیں جھانسا دیا گیا تھا کہ کیسر و کسریٰ کی سلطنت تمہارے پاؤں تلے آئے گی، بالکل۔ اور آج مدینہ بھی ہمارے پاؤں سے نکل رہا ہے، پاؤں تلے سے نکل رہا ہے۔ عین اسی موقع پر سچے مومنوں کی زبان پر کیا آیا؟ ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ فصدق اللہ ورسولہ، اسی کا وعدہ تو اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے کیا تھا کہ آزمائشیں آئیں گی، سختیاں آئیں گی، اور اللہ اور اس کے رسول نے سچ فرمایا تھا۔ یہ ہے ٹیسٹ ایمان والوں کا کہ ان میں سے سچے کون سے ہیں اور جھوٹے کون سے۔ یعنی ایک ہی سچویشن کے اوپر دو مختلف رد عمل ہیں۔ بالکل، اور یہاں سے فیصلہ ہو گیا کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ آگے جو فرما رہا ہے کہ جو کوئی اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا امیدوار ہے تو وہ جان لے کہ اللہ کا معین وقت آیا چاہتا ہے، اللہ سب کچھ سننے والا، جاننے والا ہے۔ اس میں اصل میں جب پرسیکیوشن ہو رہی ہوتی ہے، تشدد ہو رہا ہوتا ہے، تو مظلوم شخص جو ہے وہ روز دن تکتا ہے کہ شاید آج اللہ کی مدد آ جائے، شاید اللہ کی مدد آ جائے، شاید آج اللہ کی مدد آ جائے۔ ٹھیک، لیکن وہ تو آتی ہے جب اللہ نے طے کی ہوئی ہوتی ہے، لہذا وہی ری ایشورنس جو وہ یہاں پر دی جا رہی ہے۔ بالکل ٹھیک۔ سر یہاں پہ آگے پھر یہ ہے کہ جو سچائی اور راست بازی پر چل رہا ہے وہ اپنے لیے چل رہا ہے، ٹھیک ہے، اور ساتھ پھر یہ ہے یقیناً ان تمام لوگوں اور ان کے مال سے اللہ کا کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ یہ اصل میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک کیا کہنا چاہیے، ڈسکلیمر ہے، ان دا سینس کہ جو کچھ بھی اللہ کے لیے مارے کھا رہا ہے، جو کوئی بھی اللہ پر کوئی احسان نہیں کر رہا، اپنے لیے کر رہا ہے، اپنے لیے کر رہا ہے۔ فائدہ اسی کا ہونا ہے، بھلا اسی کا ہونا ہے۔ اللہ کو اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اظہار لا تعلقی کر رہا ہے۔ ڈسکلیمر میں نے بات سمجھانے کے لیے کیا ہے، وہ اس پہلو سے کہ مجھ پر کوئی احسان نہیں ہے۔ واقعی اللہ تعالیٰ مومنوں کا قدردان ہے، اللہ تعالیٰ نیکوں کا قدردان ہے، اللہ تعالیٰ اللہ کے راستے میں قربانیاں دینے والوں کا قدردان ہے۔ اپنے ناموں میں اس نے الشکور بھی ایک نام بتایا ہے، قدردان۔ بالکل ٹھیک۔ سر یہ جو لوگ
نیک عمل کریں گے اور جو لوگ ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے، ہم لازماً ان کی برائیوں کو ان سے دور کر دیں گے اور ہم یقیناً ان کے اعمال کا بہترین بدلہ ان کو دیں گے۔ اب یہ برائیوں کو، یعنی اس کا مطلب یہ ہوا جس طرح سونے کو ہم اس میں سے کھوٹ نکالنا ہو، اس کو اچھی طرح تپاتے ہیں، تپا کر اس کی پھر وہ نکال دیتے ہیں کھوٹ، یہ جو تکلیفیں یہ وہ نہیں ہے۔ یہ اصل میں کیا ہے کہ ایک ازمپشن ہمارے ہاں پائی جاتی ہے کہ شاید کوئی ایبسلیوٹلی نیک بھی ہے۔ نو، یعنی انسان کامل بھی ہے، ٹھیک، انسان کامل کوئی نہیں، ہمیں سے ہر شخص کوئی یہاں کمزور ہے، کوئی یہاں کمزور ہے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن جو آن دی ہول یعنی سختیاں برداشت کر کے اللہ تعالیٰ کے لیے وفاداری کو ثابت کرتا ہے اور سچائی کو ثابت کرتا ہے، اس کی جو کمیاں کوتاہیاں ہوں گی اس کو اللہ معاف کر دے گا، یہ مطلب ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو بالکل ٹھیک۔ اچھا، اب آگے تھے والدین کے ساتھ حسن سلوک کی وصیت کی ہے، لیکن اگر وہ تجھے ایسی بات کا حکم دیں جس کا اللہ کے ہاں ساتھ شریک میں تو نہیں جانتا، کوئی یعنی غلط ہے جو چیز، اس اصل میں جو پرسیکیوشن ہوتا ہے نا وہ کمزور طبقات پر ہوتا ہے، ہاں، طاقتور کو ہاتھ نہیں کو ڈالتا، غلاموں پر ہوا اور کمزور جن پر کسی کا بس چلتا تھا ان پر ہوا، نوجوانوں پر ہوا جو بڑوں پر ڈپینڈنٹ تھے۔ ٹھیک، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلام تھے اور امیہ بن خلف جو ان کا آقا تھا اس نے ان کو اوندے منہ زمین پر، پتھریلی زمین پر گھسیٹا رسی باندھ کر۔ حضرت خباب بن عرض رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دہتے ہوئے انگاروں پر لٹایا گیا۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش پوش نوجوان تھے، ان کے والد کا انتقال ہو چکا تھا، لیکن ان کے چچا نے بڑے ناز و نخروں سے انہیں پالا ہوا تھا، شام سے ان کا جوڑا سل کے آتا تھا، اتنا پرفیوم لگاتے تھے کہ جس راستے سے گزر جائیں لوگوں کو اندازہ ہو جاتا تھا کہ ہو نہ ہو یہاں سے مصعب گزرا ہے۔ ان کے چچا نے ان کے کپڑے بھی اتروا کر ان کو گھر سے نکالا کہ یا محمد کا دین چھوڑ دو یا یہ تعیش چھوڑ دو، اس لیے کہ تمہارے مشرک باپ کی کمائی میں سے ہے۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے میں چھوڑ دیتا ہوں۔ آل یاسر، حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلام تھے مکے کے ایک سردار کے جو حلیف تھا ابو جہل کا، وہ فوت ہو گیا۔ اب ان غلاموں پر دسترس حاصل ہو گئی ابو جہل کو، اور اس نے ان پر جو تشدد کیا آل یاسر پر، اس پر تو رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں انسان کے، کانپ جاتا ہے انسان، کہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت یاسر کی اہلیہ تھی، ان کو جسم پر برچھا مار کر ان کی شرمگاہ میں ان کو شہید کیا۔ اور حضرت یاسر کے ساتھ جو کیا تو بس وہ تو کہتے بھی زبان کپ کپ آتی ہے کہ 4 اونٹوں کے ساتھ ان کے ہاتھ پاؤں باندھے گئے اور ان 4 اونٹوں کو مخالف سمت میں ہانک دیا گیا، زندہ جسم کے ٹکڑے ہو گئے۔ یہ کون تھے؟ بڑے۔ اب یہاں خاص طور پر جو والدین کا معاملہ ہے کہ ایک طرف والدین کے حقوق ہیں اور قرآن مجید میں 5 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حق بندگی کے فوراً بعد والدین کے حقوق کا ذکر کیا۔ ادھر کیا ہے؟ یعنی چچا، والدہ، حضرت مصعب بن عمیر کی، حضرت سعد بن وقاص کی والدہ نے بھوک ہڑتال کر دی کہ میں نہ کھاؤں گی نہ پیوں گی جب تک سعد اپنے آبائی دین پر واپس نہیں آتا۔ یہ کیا ہے؟ یہ والدین کا پریشر۔ اب وہ کہا جا رہا ہے کہ والدین کے حقوق ہیں، لیکن وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي، اگر وہ تمہیں فورس کریں کہ تم میرے ساتھ کسی کو شریک بناؤ تو ان کا کہنا نہ ماننا۔ بالکل ٹھیک۔ سر اس کے بعد یہ ہے کہ تم نے اسی کا جو ان کا کہنا نہ ماننا، ساتھ اسی کی بات ہے کہ آنا تو تمہارا سب کا، لوٹنا میری طرف ہی ہے، میں تمہیں تمہارے مال جتلاؤں گا۔ اس کا لنک اس کے ساتھ پھر کیسے ہے؟ یعنی تم نے ساری عمر ان پر ڈیپینڈنٹ نہیں رہنا، الٹیمیٹلی تم نے میرے پاس آنا ہے اور ابدی زندگی تو میرے پاس گزارنی ہے، تو لہٰذا اس کی زیادہ فکر کرو اور اس دنیا میں والدین کا تشدد بھی برداشت کر لو، ان کا ظلم بھی سہ لو، ان کی گالیاں بھی سن لو، لیکن کہنا نہ مانو۔ بالکل ٹھیک۔ اور سر اب اس کے بعد یہ ہے کہ جو لوگ ایمان لائے ہم لازماً ان کو نیکوں میں شمار کریں گے، لیکن لوگوں میں کچھ ایسے بھی ہیں جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ایمان لیا ہے، لیکن جب انہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اس کو لوگوں کی طرف سے آنے والی اس تکلیف کو اللہ کی سزا سمجھ بیٹھتے ہیں۔ ہاں،
یہ اصل میں ایک دھوکہ ہوتا ہے شیطان کا دھوکہ بھی ہوتا ہے اور اس انسان کا اپنا اندر بھی چور ہوتا ہے. اصل میں کیا ہے کہ اس تشدد کو ریزسٹ کرنے کی ان میں طاقت نہیں ہوتی. تو اب وہ یہ ایزیوم کر کے بلکہ کلیم کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ نہیں اگر ہم ٹھیک ہوتے تو پھر ہم پر یہ تکلیف نہ آتی. یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی ہم سے ناراض ہے. لیکن سر وہ صرف کہتے ہیں یا سمجھتے بھی ایسے ہیں؟ کیونکہ وہ دیکھیں نا اندر سے تو پہلے ہی وہ جس کو منافق کہتے ہیں وہ ہے. ڈھیلے تو ہیں ہی. ہاں ڈھیلے تو ہیں, لیکن اوپر پھر صرف کہیں گے یہ دیکھو یہ ایسے ہو گیا ہمارے. اچھا سر یہاں سے اب یہ ہے کہ تو لوگوں جب اللہ کی مدد پہنچتی ہے تو یہی لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں. اب یہ منافقین کا ٹپکل کردار ہے. پلٹا کہ جب فتح ہوئی, مال غنیمت آیا تو پھر کلمٹ بن گئے اس کے, لیکن جب قربانی دینے کا وقت لگانے کا موقع آیا تو پھر انہوں نے کہا کہ نہیں یہ نہیں, ہم تو یہ خودکشی کرنے کو تیار نہیں ہیں. یعنی غزوہ احد کے موقع پر اللہ کے رسول کی نافرمانی کرتے ہوئے پیچھے ہٹ گئے نا. بالکل ٹھیک. ہاں جی, کہ ہم خودکشی کرنے کو تیار نہیں ہیں. لیکن جب مال غنیمت آیا تو پھر مال غنیمت تو دوسرے موقع پر آیا نا, اس موقع پر تو نہیں آیا. مطلب جب بھی آیا تو ساتھ اس میں شریک ہو گیا آگے. بالکل ٹھیک. اچھا سر یہ یہاں پہ یہ ہے کہ اللہ جہان والوں کے سینوں کے رازوں سے واقف نہیں ہے؟ یعنی یہ ان کی ہی بتا رہا ہے کہ یہ جو بات کر رہے ہیں یہ جھوٹی ہے, اصل میں پہلے یہ فارغ تھا. مطلب کہ انہی کی تصدیق ہے اس بات کی. اور اللہ ظاہر کر کے رہے گا ایمان والے کون ہیں اور منافق کون. اصل میں تیسری آیت میں یہ کہا گیا تھا کہ اللہ ظاہر کر کے رہے گا کہ سچے کون سے ہیں جھوٹے کون سے ہیں ان پرنسپل. اب ان کو وعدے کر دیا باقاعدہ کہ سچے ان میں سے مومن ہیں اور جھوٹے منافق ہیں. بالکل ٹھیک. اور سر یہ جو اب ان کے بڑوں کا ذکر آ رہا ہے کہ ان کے بڑے یہ کہتے ہیں کہ ہمارے آرام سے ہماری پیروی کرو, ہم تمہارے گناہوں کا بوجھ ہم خود ہی اٹھا لیں گے. تو یہ آج بھی ایسے ہی ہوتا ہے. جب کوئی نوجوان کچھ کہتا ہے دین کی بات, بڑے کہتے ہیں چھڑ ساملیں گے اسی. بالکل یہی الفاظ ہیں. بالکل ٹھیک کہ ہم تمہارے گناہوں کا بوجھ اٹھا لیں گے. حالانکہ قرآن مجید باتیں کر رہا ہے ان کے گناہوں کا بوجھ اٹھانا تو بڑی دور کی بات ہے. یہ اپنے گناہوں کا بھی بوجھ اٹھائیں گے اور ان کے گناہوں کا بھی بوجھ اٹھائیں گے. اور کیا کہتے ہیں یہ اٹھائیں گے اور یہ بول جو اٹھ رہے ہیں, یعنی اس قابل نہیں ہے کہ یہ بوجھ اٹھا سکیں, لیکن ان کا اٹھا کر جہنم میں چلے جائیں گے. نہیں, اصل میں یہاں جو بتانا مقصود ہے کہ وہ بوجھ اٹھانے والے ہیں نہیں. ان کو پتہ بھی ہے کہ ہم بوجھ نہیں اٹھا سکتے, لیکن ایمان والوں کو اپنی جگہ سے سرکانے کے لیے, اپنی جگہ سے ہٹانے کے لیے, اپنے موقف سے پرے ہٹانے کے لیے وہ یہ بات کہہ رہے ہیں. دے نو اٹ ٹو. اور اصل میں ہوگا ٹھیک ہے یہ کہہ رہے ہیں لیکن اس قابل نہیں, لیکن ہوگا ایسے ہی. اپنا بوجھ تو اٹھانا, لیکن جو انہوں نے لوگوں کو گمراہ کیا اس کا بوجھ بھی لے کے جائیں گے جہنم میں. اور پھر اللہ تعالیٰ یعنی آخر میں یہ ہے اس کا آخری, اور ان سے لازماً ان کی افتراء پردازی پر قیامت کے دن پوچھ گچھ ہوگی. سر یہاں پہ ایک چیز میں تھوڑی سی وضاحت آپ سے چاہتا ہوں کہ جو یہ کہا جا رہا ہے صورت اس میں رکوع میں کہا جا رہا ہے کہ ان کی لازماً آزمائش کی جائے گی, جس طرح سابقہ لوگوں کی گئی تھی, ان کے جو برائیاں سے دور کی جائیں گی. کیا یہ ایک ان کو تیار کیا جا رہا ہے دماغی طور پر بھی جسمانی طور پر بھی, کیا اس میں کسی اور چیز کی طرف بھی اشارہ ہے؟ اصل میں کیا ہے کہ اس پر کوئی کمپرومائز, والدین کے حقوق ہیں لیکن شرک پہ کوئی کمپرومائز نہیں. والدین کے کہنے پر ایمان نہیں چھوڑا جا سکتا. ڈاکٹر صاحب ایک چیز, رکوع تو مکمل ہو گیا, لیکن ہم نے یہ دیکھا ہے سٹیپ بائی سٹیپ ہر قسم کے دباؤ, یعنی اگر کوئی مشکل آ رہی ہے اس پہ, کوئی تکلیفیں جھیلنی پڑ رہی ہیں اس پہ, والدین کی طرف سے یا بڑوں کی طرف سے دباؤ رہا ہے اس پہ, منافقین کے ساتھ اگر وہ دھوکے ہو رہے ہیں اس پہ, مومنین کو ہر لحاظ سے مضبوط طریقے سے کھڑے ہونے کا اور اس کی ایک ٹریننگ کا یہ سارا ایک لگ رہا ہے. اس چیز کو آپ اور کس طرح دیکھتے ہیں کہ اس وقت کے حالات کے مطابق مومنین کو کس چیز کی تربیت دی جا رہی ہے؟ ایک تو یہ نوٹ کیجیے گا کہ اسی صورت میں ہجرت حبشہ کی اجازت دی گئی ہے 5 نبوی میں. ٹھیک. جب مسلمانوں پر تشدد اپنی انتہا کو پہنچ گیا تو ان سے تو کہا گیا کہ تم ڈٹے رہو, ساتھ ہی فرمایا کہ ان ارضی واسعہ ایایا فاعبدون, میری زمین وسیع ہے لیکن تم نے بندگی میری ہی کرنی ہے, اگر یہاں ممکن نہیں تو حبشہ چلے جاؤ. ٹھیک. تو صحابہ کرام حبشہ موو ہو گئے. پھر انسان کو جو اللہ کے راستے میں تنگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے وہ ایمان کی ایک کمی کی وجہ سے, جس کا یہاں پر ذکر ہے کہ وَقَيِّم مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ. کتنے ہی جاندار ہیں جو اپنا رزق اپنے کندھے پر اٹھا کے نہیں پھرتے,
اللہ انہیں بھی رزق دیتا ہے اور تمہیں بھی رزق دیتا ہے. جب تک انسان کو یہ یقین نہ ہو کہ میرا رازق اللہ ہے, یعنی رزق بند نہیں ہو سکتا, رزق تو اللہ نے دینا ہے, اس وقت تک انسان ایمان پر پورا عمل درآمد کر ہی نہیں سکتا. اچھا پھر اس کا اینڈ دیکھیے سورت کا, کمال کا ہے. الذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, وہ لوگ جو ہمارے راستے میں جد و جہد کریں گے ہم لازماً ان کے لیے راہیں کھولیں گے. یعنی کہ آسانیاں آئیں گی اور کامیابیاں بھی آئیں گی. کامیابیاں بھی آئیں گی, آسانیاں بھی آئیں گی, اللہ تعالیٰ وے آؤٹس بھی بتائے گا, لیکن تمہارا کام کیا ہے, تم ڈٹے رہو, تم ڈٹے رہو. بالکل ٹھیک. ڈاکٹر صاحب کو بہت شکریہ, آپ نے اس صورت کو ہمارے لیے بہت اچھے طریقے سے ایکسپلین کیا. ہم انشاءاللہ کو آئندہ بھی دعوت دیتے رہیں گے. اس کے ساتھ ہی ناظرین, ہمارے آج کے پروگرام کا وقت اب ختم ہوتا ہے. ناظرین, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ کسی بھی بڑے کی اطاعت یا اطاعت صرف جائز کام میں ہے. حضرت سعد بن ابی وقاص بیان کرتے ہیں کہ ان کی والدہ نے انہیں کہا کہ اللہ کے دین کو چھوڑ دو, اور ساتھ یہ کہا کہ میں تب تک تم سے بات نہیں کروں گی جب تک کہ تم دین کو چھوڑ نہیں دو گے اور نہ کچھ کھاؤں پیوں گی. کچھ دن بھوکھا اور پیاسا رہنے کی وجہ سے ان پر غشی طاری ہونے لگی, تو ان کے دوسرے بھائی نے ان کو پانی پلایا تو وہ اٹھ کے بددعائیں دینے لگیں. وہ کہتی یہ تھیں کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے والدین کی اطاعت کا حکم دیا ہے, تو میں تمہیں اسی کا حکم دے رہی ہوں. اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے سورہ عنکبوت کے پہلے رکوع کی یہ آیت نازل کی کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو, لیکن کسی ایسی بات میں ان کا کہنا نہ ماننا جس کے بارے میں تمہیں کوئی ہدایت نہیں دی گئی. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی ہدایت کی طرف رہنمائی کرتا ہے جو اس کی پیروی کرے, تو پیروی کرنے والے کے برابر اس کو بھی اجر دیا جاتا ہے, اور پیروی کرنے والے کے اجر سے کمی نہیں کی جاتی. اسی طرح جو گناہ کی طرف بلائے تو گناہ پر عمل کرنے والے کے برابر اس کے نام اعمال میں بھی لکھا جاتا ہے, لیکن اس کے گناہ میں کمی نہیں کی جاتی. تو یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب کوئی شخص دنیا میں ناحق قتل کیا جاتا ہے تو حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل پر بھی اس کے گناہ میں سے اس کا حصہ لکھا جاتا ہے, کیونکہ اس غلط رسم کو سب سے پہلے قابیل نے ہی جاری کیا تھا. اپنی زکارب, اپنے دوستوں, سب کا خیال رکھیے گا. آئندہ کسی نئے موضوع کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت. اللہ حافظ.